رمز جنون، تحریر نور آصف۔ عائش پھٹی پھٹی متوسط نگاہوں سے ارتضی خان کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بازو میں گولی مار چکا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی اسے پکار بھی نہ سکی تھی، اور وہ اپنے بازو کو دوسرے ہاتھ سے جکڑے ٹرک کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، پسینے سے تر وجود کے ساتھ۔ نقوش میں اس کے درد گھلا ہوا تھا۔ ٹرک میں پھر سے اس کی ہذیانی چیخیں گونج رہی تھی۔ آہ! وہ یکدم حرک کے بل زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو مارا، یہ غم، یہ ماتم وہ اب ساری زندگی ہی منائے گا۔ عائش اس کے قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ٹرک میں ارتضی خان اور عائش دونوں کی ہذیانی چیخیں گونج رہی تھی۔ دونوں کے درد، دونوں کے غم الگ الگ ہی تھے۔ اتنا خوف تھا کہ سانسیں منجمد ہو جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارتضی خان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ عائش سانس بھی نہ لے سکی تھی۔ وہ فقر انگت کے ساتھ بے حس و حرکت ہو گئی تھی۔ ارتضی خان ہوش و گرد سے بیگانہ ہوتے اس کے ہی قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے ٹرک میں جا سمائی تھی۔ امتحان جیسے ختم نہ ہوئے تھے۔ وہ شل سی ساکت بیٹھی رہی۔ وہ کیا کرے؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارتضی کے علاوہ کیا وہ اس ٹرک ڈرائیور پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ عائش کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ساکت ہو گیا۔ ٹرک اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ وہ اتنی خود غرض تھی کہ ٹرک کھٹکھٹا کر اجمل خان کو ارتضی خان کی حالت تک کا نہ بتا سکی تھی۔ کسی ماں کا جوان بیٹا، کسی نئی نویلی دلہن کا شوہر اس کے قدموں میں پڑا اپنی سانسیں گنوا رہا تھا، اور مٹی کی مادھو کی طرح رہی پہلو میں دھڑکتا دل صرف اور صرف اپنے لیے ہی دھڑکتا رہا۔ اسے جینا تھا، اسے آزاد ہونا تھا، اسے زندہ رہنا تھا۔ اس زندگی پر اس کا بھی حق تھا۔ وہ گھٹنوں میں سردیے سسک پڑی تھی۔ وہ خود غرض تھی مگر اتنی خود غرض تو نہ تھی۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی۔ اس کے قدموں میں پڑا ارتضی خان خون میں ہی بھیگتا رہا۔ عائش ملک کو اس وقت صرف اور صرف اپنی پڑی تھی۔ اسے واپس اس جہنم میں نہیں جانا تھا۔ اسے زاویار خانزادہ کے پاس نہیں جانا تھا۔ اس بار زاویار اس کی سانسیں چھیننے میں پل نہیں لگائے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اب کوئی رعایت وہ نہیں دے گا، اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اس کی شناخت، اس کا وجود مٹی مٹی کر دے گا۔ یکدم ٹرک رک گیا تھا۔ عائش کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ٹرک ڈرائیور ٹرک سے اترتے ان کی طرف کے حصے میں آیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ٹرک میں ایک عورت تھی۔ وہ عائش کے پردے کا خیال کر رہا تھا۔ اجمل نے کافی مرتبہ ٹرک کی سائیڈ کھٹکھٹائی۔ وہ اب ارتضی کو پکار رہا تھا، بار بار، زور زور سے۔ عائش نے ذرا سا اوپر ہوتے ہوئے باہر دیکھا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تاریکی چھٹ گئی تھی، مگر گہری دھند کی وجہ سے ابھی بھی سب کچھ تاریک تھا۔ چاروں اور پہاڑ ساکت اور مجسم کھڑے تھے۔ ابھی بھی پہاڑ ختم نہیں ہوئے تھے۔ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ پتہ نہیں یہ پہاڑوں سے کب اس کی جان چھوٹنی تھی۔ وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ اجمل کوئی آہٹ نہ پا کر ٹرک پر چڑھ آیا تھا۔ ارتضی کو خون میں لت پت دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عائش درمیانی عمر کے بھاری جسامت والے اجمل خان کو دیکھتے ٹرک میں جا سمائی تھی۔ کہیں چھپ جانے کو اس کا دل کیا تھا۔ مردوں سے اب اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے غصے سے عائش کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے خود ہی کیا ہے۔ عائش زیادہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتے ہوئے رو دی تھی۔ یہ خود کیوں کرے گا؟ اجمل خان چیخ رہا تھا۔ ارتضی کی حالت کافی خراب تھی۔ پتہ نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بے بسی تھی جو عائش ملک کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ اجمل عائش کو گھورتے ہوئے ارتضی خان کا زخمی بازو چیک کرنے لگا۔ گولی بازو کے اندر پیوست تھی۔ خون کافی زیادہ ضائع ہو چکا تھا۔ یہ کب ہوا؟ اجمل کی کاٹدار آواز پر عائش اسے خوف سے دیکھتی رہی۔ کب سے یہ بے ہوش پڑا ہے؟ وہ ایک بار پھر سے چیخا تھا۔ عائش ملک جامد سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مردوں سے اسے کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اب آتا تھا۔ ایک مرد کی حیوانیت اس نے سہی تھی۔ خوف، سب کچھ اسے خوف کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ وہ سب کو برابر ہی تولتی تھی۔ بتاؤ، اجمل خان دوبارہ دہاڑا تھا۔ پتہ نہیں کب سے وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ اجمل خان خود پر قابو پا گیا۔ سامنے بیٹھی ایک عورت تھی اور وہ اس سے کیا ہی کرے۔ ٹرک رنگین ہو چکا تھا۔
آگے اس کے چیکنگ پوائنٹ تھا۔ وہ تو ارتضیٰ اور عائش کو ان بوریوں میں چھپانے آیا تھا، مگر اس خون کا کیا کرتا؟ خاموش رہنا، آواز نہ نکلے۔ اجمل نے ارتضیٰ کے ساکت وجود کے اوپر بوریاں لاد دیں۔ تم بھی لیٹو۔ وہ عائش کو دیکھتے غرایا۔ عائش سمجھتے ہوئے اپنی جگہ بناتے ہوئے سکڑی سمٹی سی لیٹ گئی تھی۔ وہ عائش پر بوریاں رکھتے نیچے اتر آیا۔ وہ بوریوں کے بوجھ تلے دبتے سانس بھی نہ لے سکی تھی۔ آزمائش بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹرک ایک بار پھر سے چلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ سے ٹرک رک گیا تھا۔ وہ شاید چیکنگ پوائنٹ تھا۔ وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے کاغذات دیکھتے اور ٹرک پر لدے سامان کی اوپر سے جانچ کرتے ٹرک کو کلیئر کیا تھا۔ اسی روٹ سے روز گزرنے والے اجمل خان کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سب کچھ کلیئر تھا۔ شک و شبہات کی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ اجمل کی سانس میں سانس آئی۔ وہ ٹرک میں بہتے خون کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا۔ ارتضیٰ اور عائش پر بوریاں لدی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بچت ہو گئی تھی۔ اجمل خان نے آگے جا کر ٹرک ایک سنسان جگہ پر رکا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ٹرک کے اوپر چڑھ آیا تھا۔ عائش اور ارتضیٰ پر سے بوریاں ہٹائی۔ عائش خوف سے اپنی بچی کچی سانسیں بھی روکے ہوئے تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہوگا، ابھی کچھ ہوگا۔ اجمل خان عائش کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ارتضیٰ خان کو چیک کرنے لگا، جس کی حالت بہت خراب تھی۔ سر سے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اس کے لیے اسے کافی بھاری معاوضہ دیا تھا۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی، 2 بندوں کو اس علاقے سے نکالنا ہے۔ وہ لوگ اب بدین میں تھے۔ ارتضیٰ خان تقریباً 4 گھنٹوں سے بے ہوش تھا۔ وہ مزید ایسے رہتا تو جان سے ہی چلا جاتا۔ اجمل خان اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے عائش کو گھورتا رہا۔ عائش ملک خوف سے اسے دیکھتی رہی۔ اجمل خان کی نگاہیں اسے زندہ درگور کرنے کی مانند لگ رہی تھیں۔ عورت کے لیے سب سے سیف جگہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے محرم کا۔ باہر والوں کی نظریں تو موت بن کر مار دیتی ہیں۔ اجمل خان اب فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور عائش ملک خوف سے گنگ تھی۔ زندگی اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا چھینے گی۔ اپنی عزت جانے کے خوف سے وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ جس مرد پر بھروسہ کر کے آئی تھی وہ تو اپنی سانسیں بمشکل ہی گن رہا تھا۔ اجمل خان پھر سے ٹرک سے اتر چکا تھا۔ عائش کی سانس میں سانس آئی تھی۔ پھر عائش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شوہر نامی حیوان اس کا سب سے بہتر تھا، وہیں اس کی عزت محفوظ تو تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے روتی جا رہی تھی۔ ٹرک پھر سے تھوڑی سی دور جا کر یکدم رک چکا تھا۔ اجمل پھر سے ٹرک پر چڑھ آیا۔ اس کے ساتھ 2-3 مرد اور بھی تھے۔ عائش کی جان یکدم حلق میں اٹکی تھی۔ وہ لوگ ارتضیٰ خان کو اٹھائے ٹرک سے نیچے اتار چکے تھے۔ اجمل خان ٹرک زور زور سے کھٹکھٹاتے ہوئے عائش کو بھی نیچے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ عائش کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ چکراتے وجود کے ساتھ ٹرک سے اتر آئی۔ پہاڑوں میں گھرا یہ علاقہ جنت تھا۔ کلام جیسی خاموشی نہ تھی۔ آس پاس دور دور تک گھنے درخت تھے۔ یہاں ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر چادر سے چھپائے ان مردوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کتنی مرتبہ دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اب عزت جانے کا خوف سب پر بھاری تھا۔ حویلی کی قید اب بہتر لگتی تھی۔ وہ اپنا چہرہ تک چادر میں چھپا گئی تھی۔ اجمل خان اور وہ چاروں مرد ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ شل سی باہر کھڑی رہی۔ قدم فولادی زمین میں جکڑے گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ 4 ہٹے کٹے مردوں کے ساتھ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہٹے کٹے نہ بھی ہوتے تھے تو مرد ہی۔ عائش ملک اب مردوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عائش ملک پاگلوں کی طرح بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ چادر سر سے سرک چکی تھی۔ ارتضیٰ خان کا ایک شوز اس کے پاؤں سے نکل چکا تھا۔ اسے کسی وجود کی، کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، صرف اپنی عزت بچانی تھی۔ کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ اس کے بھاگنے میں تیزی آتی گئی۔ چادر اب اس کے وجود سے سرکتے زمین بوس تھی۔ سنہرے بال کمر پر بکھر گئے۔
زخمی پیر کے ساتھ وہ بنا کسی احساس کے بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ احساسات مردہ ہو چکے تھے، اسے صرف اپنی عزت بچانی تھی بس۔ اگر سردار زاویار اپنی عورت کو ایسے دیکھ لیتا تو خود ہی مر جاتا۔ رکو! آوازیں تیز ہونے لگیں، مگر وہ رکی نہ تھی، نہ ہی اسے رکنا تھا۔ اسے کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی، اپنے خدا کو پکار رہی تھی، اپنی عزت کے بچ جانے کی زور زور سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ! کوئی اس کے پیچھے پھولتی سانسوں کے ساتھ اسے پکار رہا تھا۔ عائش کے بھاگنے میں تیزی آتی گئی۔ رکو ورنہ تم کو گولی مار دی جائے گی! اس کے پیچھے آتا نفوس چیخا تھا، مگر وہ ہرگز نہ رکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے خوفناک فائر ہوا تھا۔ وہ خوف سے اچھلی تھی اور منہ کے بل زور سے گری۔ پیشانی پر چوٹ آئی، خون بھل بھل بہنے لگا۔ عائش نے سر اٹھایا اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ خون سے اس کی انگلیاں بھر گئی تھیں۔ کسی کے بھاری قدموں کی چاپ گہری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عائش ملک کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی گردن اٹھائے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ عائش ملک کی آنکھیں خطرناک حد تک خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس کے سامنے بلی آنکھوں والی ایک دراز قد کافی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، سبز رنگ کے سوٹ پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس ہتھیار نے کبھی ہم کو دھوکہ نہیں دیا۔ واہ کیا چیز ہے! انسانوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے یہ۔ وہ لڑکی اپنی پسٹل کو چومتے ہوئے کہہ رہی تھی اور عائش ملک کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ عائش مجسم بنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ تم کو مردوں پر اعتبار نہ صحیح، عورتوں پر تو ہے نا؟ سمجھو ہم مرد نما عورت ہے۔ وہ جھکتے ہوئے بولی۔ عائش کا ہاتھ پکڑے خود ہی اسے کھڑا کیا۔ عائش تو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کے نیچے بیلٹ باندھے ہوئے اپنی پسٹل کو ٹنگا رہی تھی۔ چلو ہمارے ساتھ! وہ کہتی عائش کے آگے آگے چلنے لگی۔ کیا روب، کیا جلال تھا اس لڑکی میں! عائش ملک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکی قیادت کے لیے ہی بنی ہو، جسے کسی بھی بات کے لیے انکار کرنا بہت مشکل تھا۔ تم بھاگا کیوں؟ ہم بھی رہتا ہے اس گھر میں، میری مورے بھی رہتی ہے، اور اجمل ہمارا بابا ہے۔ وہ یہاں کے لب و لہجے میں بولتے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عائش ننگے سر آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خود اپنے بالوں کو اچھی طرح ڈھکے ہوئے تھی۔ تم فکر نہ کرو، گھر چل کر میں تم کو چادر دے دوں گی۔ وہ سب مرد ہمارا چاچا تھا، پاس ہی پڑے گھر سے آیا تھا۔ عائش سر ہلاتے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خوف میں کسی حد تک کمی آئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بے حد چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمروں کا مکان تھا، ساتھ ہی برآمدہ تھا جس میں چارپائیاں بچھی تھیں۔ چارپائیوں پر گرم بستر اور کڑھائی شدہ چادریں۔ ایک طرف چھوٹا سا تندور لگا تھا، شاید مٹی کا چولہا۔ وہاں کوئی عورت بیٹھی کھانا پکا رہی تھی۔ عائش کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی تھی اور سیدھا اس کی طرف بڑھی، بنا کچھ کہے بنا کچھ پوچھے اسے گلے سے لگایا۔ عائشہ جاؤ، اس کو کپڑے دو، اس کا منہ دھلواؤ، ہم اس کے لیے کھانا لگاتا ہے۔ عائش ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ تمہارا نام عائشہ ہے؟ عائش نے اس کے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور تمہارا؟ عائش نام ہے میرا، آہستگی سے بتایا۔ عائشہ اس کمرے میں رکھے ٹرنک سے عائش کے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ طے شدہ ایک نیا سوٹ نکالے عائش کی طرف بڑھایا۔ عائش تذبذب تھی، لب کاٹتے اسے دیکھا۔ لے لو، ہم نے ابھی نہیں پہنا، تم پر جچے گا بھی بہت۔ عائش نے ہچکچاتے ہوئے اس سے وہ سوٹ لے لیا۔ ذرا ترم بابا، وہ اجمل خان کی پکار پر چلی گئی تھی۔ عائش نے زرد رنگ کے گرم کڑھائی والے فراق کو دیکھا۔ بے حد خوبصورت ہاتھ کی کڑھائی سے بنا فراق تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے دروازہ بند کرتے کپڑے بدلنے لگی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ برآمدے کے پاس بنے واش روم میں داخل ہوئی۔ عائشہ کی مورے نے پانی گرم کرتے وہاں رکھی ایک بالٹی میں ڈال دیا۔ عائش شرمندگی اور خفت سے اپنے لب کچل کر رہ گئی تھی۔ وہ لوگ اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ فریش ہونے کے بعد بالٹی سے ہی
اس نے منہ ہاتھ دھوتے پہلی بار اسے ارتضیٰ کا خیال آیا تھا۔ اس کا دل خوف سے ایک بار پھر سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ باہر آئی تو برآمدے میں رکھے چولہے کے پاس ایک پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ کی مورے نے اس کے سامنے کھانا رکھا، مکھن، روٹیاں، دیسی انڈے اور بھنی ہوئی دیسی مرغی۔ عائش کو بھوک کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ ارتضیٰ خان کو وہ ایک بار پھر سے بھول گئی تھی۔ اسے بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی، وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی، پیاسی تھی۔ یاد رہا تو بس یہی کھانا۔ وہ آدھی روٹی ہی بامشکل کھا پائی تھی کہ ارتضیٰ خان کے کرہنے کی آوازیں زور زور سے آنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں قدموں کے پاس رکھا بڑا سا لسی کا گلاس زمین بوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی، اندر داخل ہوئی تو خوف سے کانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اسے زندگی میں اتنا خوف کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا تھا۔ دل تھا کہ پہلو میں اس قدر خوف سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ دیوار میں سما گئی تھی، آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھی۔ ارتضیٰ خان زمین پر ایک گدے پر پڑا تھا۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی اس کے بازو کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے اس کے بازو کا زخم 2 انگلیوں سے اتنا کھولا کہ یہاں تک کہ گولی نظر آنے لگی۔ عائشہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی زور سے۔ وہ واقعی میں مردنما عورت تھی۔ اس کے چہرے پر رحم کے کوئی بھی تاثرات نہ تھے۔ اس کے پاس مختلف اوزار پڑے تھے۔ ارتضیٰ خان نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی زور زور سے کرہا رہا تھا، تکیے پر اپنا سر پٹک رہا تھا۔ اجمل خان پاس ہی کھڑا تھا۔ ہمارا بیٹی ڈاکٹر بننے والا ہے، بس آخری سال رہتا ہے۔ عائش کی طرف دیکھتے فخریہ اطلاع دی گئی تھی۔ عائش منجمد ہو گئی تھی، یعنی نیم حکیم سے ارتضیٰ خان کا علاج کروایا جا رہا تھا۔ وہ انسان تھا، جانور نہیں جو اس کی یوں علاج کیا جاتا۔ عائش تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھی۔ یہ اوزار سٹیلائزرز ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس سے جان جا رہی ہے۔ تمہارے پاس کوئی مجھ سے بہتر ڈاکٹر ہے تو بتا دو۔ عائشہ نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا کانفیڈنس تھا؟ عائش مزید سلگی۔ اجمل خان خاموش کھڑا تھا۔ اس کی بیٹی پہلی مرتبہ کس کے بدن سے گولی نکالنے والی تھی۔ غرور ہی غرور تھا۔ اجمل خان کے چہرے پر فخر چھایا ہوا تھا۔ کوئی اور ڈاکٹر کو بلواؤ، تم نیم حکیم سے ارتضیٰ خان کی گولی نہیں نکلوائی جائے گی، عائش نے قطعی انداز میں کہا۔ عائش کی آنکھوں میں طنز ابھرا تھا۔ کہاں سے آئے گا ڈاکٹر؟ تم لاؤ گی کیا، جو خود بھاگتی پھر رہی ہو؟ پولیس کیس ہے یہ، 100 سوال پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہیں جواب تو ہمارا بابا 2 ڈاکٹر لے آئے گا۔ وہ تنک کر کھڑی ہوئی۔ اس کی ڈاکٹری پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا گلا ہی دبا دے۔ مہمان نہ ہوتی وہ یہی کرتی۔ ٹھیک ہے، تم رہنے دو، گولی نہیں نکلے گی تو مر نہیں جائے گا۔ عائش فیصلہ کر چکی تھی۔ یوں اپنے سامنے ارتضیٰ کو ذبح ہوتے وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سامنے کھڑی بلا ارتضیٰ خان پر رحم نہیں کرے گی، اسے یقین تھا۔ اس سے پہلے اجمل کچھ کہتا، عائشہ نے آنکھوں میں سے چپ رہنے کو کہا۔ گولی نہیں نکالی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، مگر خون بہنے سے یہ مر جائے گا۔ پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں سے گولی اس کے بازو میں ہے، ایسے ہی یہ گولی رہی تو انفیکشن ہو جائے گا، بازو کٹوانا پڑے گا۔ وہ قبول ہے تمہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہنے لگی۔ بابا اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، 100 سوال جواب ہوں گے جو دینے پڑیں گے۔ وہ ہمارے بابا کا ہسپتال تو نہیں ہوگا نا؟ بنا کسی تحقیق کے ڈاکٹر گولی نکال دے گا۔ اب تم مجھے بتاؤ، یہ کون ہے تمہارا؟ جواب دو مجھے، تاکہ ہم لوگ سارے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ یہاں آ کر عائش ملک کی رنگت نچڑ گئی تھی، سانسیں ساکن ہوئیں، زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کیا رشتہ بتاتی کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے؟ یہی ذلت وہ ہرگز نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک جواب دیتی 100 سوال اور پوچھے جاتے۔ عائشہ طنزاً مسکراتی ہوئی ارتضیٰ کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم لوگ مسیحا ہیں تمہارے، اپنے مسیحاؤں پہ شک نہیں کیا جاتا،
وہ مختلف قسم کے اوزار ایک ململ کے کپڑے پر رکھتے ہوئے ترتیب دے رہی تھی۔ کسائی اپنے جانور ذبح کرنے کے لیے تیار تھا۔ عائش پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان سارے اوزاروں کو اچھی طرح گرم کیا ہے، گرم پانی سے دھویا بھی ہے۔ ساکت کھڑی عائش کو اس نے تسلی دی تھی۔ عائش کو تسلی کہاں ملنی تھی، وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ عائشہ اسے اس وقت صرف کسائی لگ رہی تھی۔ اس مردنما لڑکی کو یہی کام سوٹ کرتا تھا۔ اجمل خان بہت دلچسپی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا باپ تھا اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ آؤ مدد کرو میری، عائش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عائش روبوٹک انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ مردوں سے زیادہ ظالم لگتی تھی، اس کی بات سے انکار ہی نہ کیا جا سکتا تھا۔ عائش ارتضی خان کے بازو کے زخم کا معائنہ کرتی، مختلف اوزار رکھتی اور اٹھاتی۔ عائش سانسیں روکے بیٹھی تھی۔ وہ ان لوگوں، ان پہاڑوں میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ دل میں کیا گیا عہد پختہ ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ارتضی خان کے بازو سے گولی نکال چکی تھی۔ وہ درد سے چور، بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ عائشہ اب اس کے بازو پر ٹانکے لگا رہی تھی، یعنی کپڑا سی رہی تھی۔ عائش شل سی دیوار کے ساتھ لگی آنکھیں موند گئی۔ مختلف اوزاروں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ وہ ارتضی خان کے بازو پر پٹی کرتے اس کے سر پر بھی پٹی کر چکی تھی۔ عائشہ نے فخریہ نگاہوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے تھے۔ عائش کے پاس کوئی تیز دھار آلہ ہوتا تو وہ عائشہ کا قتل ضرور کرتی۔ خون خوار نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف عائشہ تھی۔ وہ اونہوں کا کہتی عائش منہ پھیر گئی، مگر دل نے تسلیم کیا اس نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیا تھا۔ عائش ارتضی خان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھی رہی اور موت کی خاموشی چھائی رہی۔ کتنے گھنٹے، کتنے لمحے گزرے تھے وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ مردوں کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ آزاد تھی یا نہیں اسے نہیں معلوم تھا۔ آگے کیا ہوگا اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ ارتضی کو کب ہوش آئے گا اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ کمرے میں گونجتی ارتضی کی مدھم سانسوں کے ساتھ ایک ایک پل کو گن رہی تھی۔ مرینا خان تیز آتشی گلابی رنگ کا بے حد سٹائلش ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ تیز آتشی رنگ کی لپسٹک وہ ہونٹوں پر لگائے ہوئے تھی۔ ہمیشہ سمپل رہنے والی مرینا خان ذرا سے میک اپ اور سٹائلش کپڑوں میں دمک رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ کمر تک آتے سلکی بال کھلے ہوئے تھے، سیاہ آنکھیں گلابی اور محترم تھی، خوبصورت نقوش زرد تھے۔ ایک ہی رات میں یہ لڑکی اپنی بے قدری پر نچڑ کر رہ گئی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ کتنی بار ہی زرقا خانم ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر جا چکی تھی۔ وہ شرم و خفت سے دروازہ نہ کھول سکی۔ شادی کی پہلی رات ہی جس لڑکی کا شوہر اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہو، یہ اذیت شاید وہ لڑکی ہی سمجھ سکتی تھی۔ کن کن سوچوں نے اس کی روح کو اذیت نہیں دی تھی۔ اپنا آپ اسے ردی لگ رہا تھا۔ مرینا خان کا پورا وجود اذیت میں ڈوبا تھا۔ وہ لب کاٹتے کمرے کے دروازے کھولتے باہر آئی۔ زرقا خانم کے سوالوں کا سامنا کیسے کرے گی، سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ مفلوج تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی تھی، اپنے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اتنی دیر سے کیا تہہ خانے میں ہے؟ منفی سوچوں نے اسے بالکل ہی پاگل کر کیے ہوئے تھا۔ حسد و رقابت سے دل میں جل رہا تھا وہ الگ۔ کتنی بار دل کیا وہ تہہ خانے میں دیکھ ہی آئے۔ وہ عائش کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اتنا غلط تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر ایک عورت، ایک بیوی کی انسیکیورٹی اسے مار رہی تھی۔ وہ یہاں تک سوچ بیٹھی تھی کہ ارتضی خان اس کے قریب اس لیے نہیں آیا کہ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے پاس دوسری عورت جو تھی، وہ اپنے چکراتے دماغ کو یکدم تھام گئی۔ سیاہ سوچ اتنی کہ اس کی کبھی نہ ہوئی تھی۔ مرد عورت کا ایک یہی تعلق تو نہیں ہوتا؟ پھر عائش اس کے بھائی کی بیوی بھی تو تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ ایک ہی رات میں ایسی بن چکی تھی۔ ارتضی خان ایک ہی رات میں اسے تباہ و برباد کر چکا تھا، مگر اتنے گھنٹوں سے وہ تہہ خانے میں آخر کر کیا رہا تھا؟ پھر سے ایک روح کو کچل دینے والی سوچ نے اسے پاگل کر دیا تھا۔
اس کی انگلی گرم گرم کیتلی کو چھو گئی۔ اس کی زاویار کی حویلی میں نہیں۔ وہ مزید بے چین ہو گئی، نچلا لب بے دردی سے کاٹا۔ ارتضیٰ کی گاڑی بھی تو گیراج میں کھڑی تھی، وہ تہہ خانے میں ہی تھا۔ جی کر رہا تھا چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرے، سب کو ارتضیٰ خان کے سیاہ کارناموں کے بارے میں بتائے۔ وہ رات سے اپنی بھابھی کے پاس ہے، وہ تو یوں ہی اس کے کچھ دیر کے رویے پر اپنا دل ہی ہار بیٹھی تھی۔ اس میں اور تبریز خان میں کوئی فرق نہ تھا۔ تبریز خان نے 3 نکاح کیے، اس کے علاوہ بھی کئی اخیر ہوں گے، اسے یقین تھا۔ زرکا خانم کو ساری عمر روتے ہی دیکھا تھا۔ تبریز خان کے دبئی کے چکر اور دورے ختم ہی نہ ہوتے تھے۔ وہاں کیا کیا ہوتا تھا، کیا کیا عیاشیاں نہیں کی جاتی تھی، اسے سب معلوم تھا۔ مگر ارتضیٰ کو تو حویلی میں ہی عورت مل گئی تھی۔ یہ مردوں کو حرام کھانے میں اتنا مزہ کیا آتا ہے اور کیوں آتا ہے؟ وہ تلخی سے سوچتے، کچن کی گلاس کی الماریوں سے اپنی نگاہیں گاڑ گئی تھی ان پر، جن میں نظر آتی وہ دمک رہی تھی۔ بے پناہ خوبصورتی کی وہ بھی مالک تھی، ان انچھوا غلام۔ عائش ملک میں آخر ایسا کیا تھا؟ وہ تو انچھوئی بھی نہ تھی، دانت پر دانت جماتی۔ وہ سلیب پر مکہ مار گئی، دل کر رہا تھا ارتضیٰ کا قتل ہی کر دے، چھری لے کر ارتضیٰ کے جسم کا ہر ٹکڑا کاٹ ڈالے۔ وہ زرکا خانم نہیں بنے گی۔ وہ دانت پر دانت جمائے سوچ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ ابھی بھی ارتضیٰ خان اسے جانتا نہ تھا۔ وہ زاویار جیسے مرد کو نکیل ڈال سکتی تھی، یہ تو پھر ارتضیٰ خان تھا۔ مرینا خان نے بھڑ بھڑ جلتے چائے کے پانی میں پتی کی پوری بوتل انڈیل دی۔ دل اتنا جلا ہوا تھا، ایسے چائے کی کڑواہٹ بھی اسے اپنی اندر اتارنی تھی۔ وہ تہہ خانے میں کیا کر رہا ہے؟ دماغ کی سوئی پھر سے وہیں اٹک گئی تھی۔ زرکا خانم کچن میں داخل ہوتے ہوئے مرینا کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہا ہے؟ زرکا خانم کا دل ہولنے لگا۔ شادی سے پہلے بیٹی کا رونا برداشت ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بیٹی کا ایک ایک آنسو ماں کے دل پر گرتا ہے۔ زرکا خانم کی رنگت ایسی تھی جیسے لٹھا۔ شادی کی اگلی صبح کون سی دلہن ایسے روتی ہے بھلا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مرینا خانم اپنے مورے کو کرب زدہ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے حوصلے، اس کی مورے ہی ڈگمگاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میرے سر میں درد ہے۔ وہ لب کاٹتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ سب کچھ اسے بتا دے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ارتضیٰ نے کچھ کہا ہے؟ زرکا خانم کے سوال پر وہ اپنا غصہ دل میں دبانے لگی۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا مورے، پورے بدن میں میرے درد ہو رہا ہے۔ کیا مطلب کہ پورے بدن میں درد ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی پشت پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ مرینا بالکل خاموش رہی۔ ارتضیٰ تمہارے قریب آیا تھا نا؟ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ مرینا خان ضبط سے مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ یہ سوال ایک ایسی عورت سے پوچھنا کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اسے اب معلوم ہوا تھا۔ ہاں آیا تھا۔ جھوٹ بولتے اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جانتی تھی ایک اور سوال تیار کھڑا ہوگا۔ اب مرینا کے بدن کے درد پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ خوش ہے نا تم سے؟ اس سوال پر مرینا خان کی آنکھیں بھیگ اٹھیں۔ اس کی خوشی سے زیادہ اس کی مورے کو ارتضیٰ کی خوشی کی پرواہ تھی۔ اب کیا ارتضیٰ خان کی خوشی سے اس کی خوشی کا تعلق تھا؟ اس کی اپنی ذات کوئی معنی نہ رکھتی تھی؟ وہ لب کاٹتے چائے کے ابلتے پانی پر نظریں جمائے رہی۔ بتاؤ رات سب ٹھیک رہا نا؟ وہ تم سے خوش ہے؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ زرکا خانم اٹکتی سانسوں سے سب پوچھ رہی تھی۔ زرکا خانم اسے بار بار پوچھ رہی تھی۔ مرینا کی نگاہیں ان کی اٹکتی سانسوں پر ہی تھی۔ وہ سچ بتاتے تھی، اس کی مورے اپنی سانسیں ہی گنوا دیتی۔ کچھ ایسا ہی لگتا تھا۔ بہت خوش ہے، ساری رات اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنی خوش قسمتی پر ہی اترائے گا۔ وہ ساری رات اتراتا رہا اور میں اپنی خوش قسمتی پر اتراتی رہی۔ آپ نے سچ میں میرے لیے شہزادہ ہی چنا ہے۔ آنسو تھے جو مرینا خان نے پی لیے تھے۔ ارتضیٰ خان سب سے جدا ہے، اپنے باپ پر گیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت اچھا ہے۔ شکر ہے زاویار خانزادہ سے تمہارا جان چھوٹ گیا۔ زرکا خانم کی باتوں پر وہ تلخی سے مسکراتی رہی۔ ارتضیٰ خان بھی ویسا ہی تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ظالم تھا،
کم سے کم زاویار نے اسے حسد و رقابت جیسے جذبوں سے روشناس نہیں کروایا تھا۔ ارتضیٰ خان تو ایک ہی رات میں اسے برزخ میں کھڑا کر چکا تھا، سارے جذبوں سے روشناس کرواتے ہوئے۔ اب ہمارا بات سنو۔ ارتضیٰ کو ایسے قابو میں کرنا کہ اس کے دل و دماغ سے عائش نکل ہی جائے، بلکہ وہ کبھی کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ کیسے؟ مرینا خان نے نظریں چراتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو اسے بھی جانتا تھا، عورت کیا گھول کر اپنے مرد کو پلائے وہ وفا کا پتلا ہی بن جائے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب مرد عورت ایک دوسرے کو سمجھتا ہے۔ اس کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو، اس کی فرما برداریاں کرو، اس کے لاڈ اٹھاؤ، اس کی ہر بات میں ہاں سے ہاں ملاؤ، وہ تمہارے قریب ہو جائے گا۔ جاؤ اس کے کمرے میں جاؤ، اس کے قریب رہو، اسے خوش کرو۔ مرینا خان کی رنگت سرخ کندھاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہی وقت گزاروں گی، کمرے سے اب کبھی نہیں نکلوں گی، وہ مجھ سے اکتا بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ ہی چپکی رہوں گی۔ مرینا خان نے غصے سے اپنا ضبط کھوتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی موریں خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی، جیسے تمام اس کے جذباتوں سے اپنی نگاہیں پھیر لی ہوں۔ اسی طرح سے حویلی کے ڈرائی وے پر اس کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ کندھوں پر شال جھٹکتے لینڈ کروز سے نکل آیا۔ وہ حویلی کی تاریک راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ تاریک راہداریاں آج خاموش سہمی ہوئی تھیں۔ اس مرد پر آج قیامت ہی گزر جانی تھی۔ پہاڑ اس کے وجود پر گرتے جانے تھے۔ وہ اب زینے اتر رہا تھا۔ یہاں کا چپا چپا اس کی دہشت سے سہما ہوا تھا۔ وہ اب تہہ خانے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کنڈا کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ خوشبو اس کی سانسوں کو انہیل نہ کر سکی تھی جو اس عورت کے وجود سے پھوٹتی تھی۔ وہ گدے کے اوپر پڑے لحاف کو دیکھتا رہا۔ وہ شاید اس کے اندر دبکی ہوئی تھی۔ ہاں، سردی بھی تو غضب کی پڑ رہی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا واسطہ کس مرد سے پڑا ہے۔ تمہارے لیے میں پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں، خون کی ندیاں تک بہا سکتا ہوں، تمہیں بھی مار سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کس بات پر اکڑتی ہو تم۔ اس شاہویر کو میں اپنے بوٹوں کے نیچے مسلوں گا۔ میری عورت کی وہ چاہ کرتا ہے، میری ملکیت، میری محبت کے وہ خواب دیکھتا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ لحاف اٹھاتے پرے پھینکا۔ زاویار کا جسم بے جان ہوتا گیا۔ وہ پیچھے کو ڈھہ گیا۔ رفتہ رفتہ سانسیں جسم سے ختم ہونے لگیں۔ دیکھو تو سیاہ لباس والا مرد زمین بوس ہو گیا تھا۔ سانسیں تھیں کہ گلے میں گھٹ گئی تھیں۔ سیاہ آنکھوں میں اس پر صرف اور صرف خون نہیں اترا تھا، وہ بلکہ کانپ رہا تھا۔ اس عورت کی جدائی کا خوف نہیں اسے مار رہا تھا، بلکہ اسے بے یقینی اسے مار رہی تھی۔ وہ بھرم اسے مار رہا تھا جو اسے عائش ملک پر تھا۔ وہ اب اسے چھوڑ جانے کی جرات نہیں کرے گی۔ وہ اس کی پہنائی گئی بیڑیاں توڑ کر چلی جائے گی، اس کی لگائی گئی حدیں عبور کر کے چلی گئی، اس کی سانسوں پر وہ پیر رکھ کے چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یکدم بے سانس ہوا تھا۔ کیسا عذاب تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گیا، مگر نہیں، خنجر تو اس کی پیٹھ پر کھونپا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، گردن جھکا لی، وجود پسینے سے نچڑنے لگا۔ پسینے قطرے قطرے باقاعدہ زمین پر گرنے لگا تھا۔ عائش ملک واپس آنا چاہیے تھی، مگر اب صرف اور صرف مردہ حالت میں۔ وہ گولیاں چلاتے زنان خانے میں آیا۔ عائش کہاں ہے؟ وہ سب کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ عالیان خان، تبانہ خانم، وہاں سب کے چہرے مردہ ہوئے۔ مرینا خان کا نازک وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ بے جان سی ہوتے ہوئے کانپتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ارتضیٰ خان عائش ملک کو بھگا کر لے گیا۔ وہ پہلی بار رات میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ مرینا خان کی سانسیں اس پر کم پڑنے لگیں۔ اس کا شوہر ارتضیٰ خان نے اس پر دوسری عورت کو اس طرح سے فوقیت دے دی تھی، وہ مٹی کا ٹھیکرا بھی نہ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم زاویار؟ عائش تہہ خانے میں ہوگی۔ عالیان خان آگے آئے۔ نہیں ہے وہ وہاں پر، وہ ضبط کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پسٹل پہ گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ کسی کی مدد کے بغیر اس حویلی سے نہیں نکل سکتی۔ کسی نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ اپنی پسٹل کا رخ ملازماؤں کی طرف کر گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ عالیان خان نے اسے دھکا دیا۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ جس نے اس کا ساتھ دیا ہے
میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ غراتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ علیان خان تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ زاویار، باہر سے کوئی نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی تہہ خانے کی طرف آتا سب سے پہلے وہ دروازے سے اندر آتا۔ کسی کی بھی اتنی جرأت نہیں وہ تنہا داخل ہوتا یا پھر ہتھیاروں کے ساتھ۔ یہ علیان خان کی حویلی ہے، یہاں ہم لوگوں کی حویلی ہے، یہاں کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ داخل ہو سکے۔ بارود بچھے ہیں یہاں، ہماری حویلی میں بارود بچھے ہیں، وہ بھی غیرت کے بارود۔ ہماری عورتیں ہیں ادھر، ہم قبائلیوں کی عزت کے ساتھ کوئی نہیں کھیل سکتا۔ علیان خان سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گرج رہے تھے۔ پھر وہ کیسے بھاگی ہے؟ وہ طیش و علم سے زور سے چیخا تھا۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں زنان خانے کی طرف اٹھ گئیں۔ سب تھے وہاں پر، بس ایک فرد نہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے تہہ خانے کی طرف جاتے راہداریوں کی طرف بڑھا۔ حویلی کا ہر فرد شل سا کھڑا تھا، خوف تھا کہ رگوں میں سمائے جا رہا تھا۔ وہ زینے اترتے ہوئے بھاگتے ہوئے حویلی کے زیر زمین راستے جاتے اترنے لگا۔ گول گول چکراؤ دار زینے، وہ لکڑی کے زینے اترتے، وہ راستہ عبور کرنے لگا۔ آہ! وہ باہر کی طرف کھلتے دروازے کو دیکھ کر زور زور سے چیخا تھا۔ ارتضیٰ، وہ چیخ رہا تھا، اس کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ وہ اب غیر انسانی آنکھیں لیے پھر سے یہ راہداریاں عبور کر رہا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ ملازماؤں کی طرف بڑھا۔ اپنے اپنے موبائل دو مجھے، جلدی۔ جب تک میں عائش کی لاش لے کر نہیں آتا تب تک یہ حویلی سے باہر قدم نہیں رکھیں گی، اور حویلی کی کوئی بھی بات باہر نکلی میں ان لوگوں کی کھوپڑیاں اڑا دوں گا۔ زاویار خانزادہ کی قہر آلود نگاہیں مرینا خان پر جمی تھیں۔ وہ دیوار سے چپکی کھڑی بے سانس تھی۔ وہ ایک ہی جسم میں مرینا کی طرف بڑھتے اسے بازو سے پکڑے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکا۔ تبانہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے صوفے پر گر گئی تھی۔ علیان خان کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ وہ زاویار کے پیچھے تیزی سے بڑھے۔ وہ دروازہ اندر سے لاک لگا چکا تھا۔ زاویار، وہ بھابھی ہے تمہاری۔ علیان خان دروازے پر مکے مار رہے تھے۔ وہ مرینا خان کی پیشانی پر پسٹل رکھے کھڑا تھا۔ مرینا خان ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ رات کمرے میں نہیں آیا تھا نا؟ کب نکلا وہ یہاں سے؟ وہ غرایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح کمرے میں لانے کی؟ اب صرف میں تمہارے چچا کی بیٹی نہیں ہوں، تمہارے بھائی کی بیوی بھی ہوں، عزت ہوں میں۔ وہ جواباً تل ملائی تھی۔ اس مرد کا ذرا خوف نہ تھا جس کے ساتھ ارتضیٰ ہے، وہ میری بیوی ہے۔ اپنی عزت اور خود سے زیادہ تو مجھے میرا باپ بھی پیارا نہیں۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ یکدم بولا تھا۔ آگ تھی ایک جو اس کے اندر جل رہی تھی۔ اس آگ میں اس کا وجود جھلس رہا تھا۔ اب ساری دنیا کو اس میں جھلسانا چاہتا تھا۔ وہ بھسم تھا تو ساری دنیا ہی بھسم ہوگی۔ ارتضیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ مرینا نے ڈھیر سارا تھوک یکدم نگلا تھا۔ ارتضیٰ کے انجام سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے ہی کیا ہے، عاشق بنا پھرتا ہے، ایسا حال کروں گا کہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ ٹھنڈا تاثر لہجہ مرینا خان کے جامد ہونے لگی تھی۔ زاویار نے دوبارہ پوچھا، وہ رات کمرے میں نہیں ٹھہرا تھا نا؟ زاویار اپنا سوال دہراتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خون بڑھتا گیا۔ وہ ساری رات یہیں تھا، ابھی 5 منٹ پہلے ہی گیا ہے۔ مرینا خان کے لب کپ کپا گئے تھے۔ ارتضیٰ خان کی زندگی کا خوف رگ رگ میں سمانے لگا۔ اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا، مگر تمہارا حال بھی میں بد سے بدتر کر دوں گا۔ اب میری عزت پر ذرا بھی آنچ آئی تو وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ علیان خان دروازہ کھٹکھٹاتے اسے غیرت کا درس دے رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ غیرت کا درس اپنے دوسرے بیٹے کو دیجیے گا، جب اس کے سر پر پسٹل رکھ کر میں اسے موت دوں گا۔ وہ علیان خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے انہیں پیچھے کر گیا۔ علیان خان کے قدم بے یقینی سے ڈگمگائے تھے۔ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ علیان خان کی آواز پر اس کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم یکدم رکے تھے۔ اداکاری مجھ سے نہیں ہوتی بابا، خون کا قرض آج سے ختم، بھائی بھائی نہیں رہا۔
عائش چکراتی نگاہوں سے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھا، اسے یہاں بیٹھے کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ شاہویر، اس نے جھٹکے سے سر اپنے گھٹنوں سے اٹھایا تھا۔ وہ تیزی سے ارتضیٰ خان کی طرف لپکی۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کی پینٹ کی پاکٹس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مطلوبہ چیز ملتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ موبائل نکالتے اب ارتضیٰ خان کا ہاتھ پکڑے سکرین لاک کھول رہی تھی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ اب اس پر فنگر پرنٹ تھے۔ وہ اس کی انگلیاں لگاتے تھوڑی سی تگ و دو سے موبائل کھل گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی کھڑی ہوئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے شاہویر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی کہ یکدم اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ کوئی اس کے ہاتھ سے فون اچک چکا تھا۔ عائش نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارتضیٰ خان مزمل سا کھڑا تھا، مگر آنکھوں میں وہی سرخی تھی جو اس خون کا حصہ تھی۔ کیا کر رہی ہیں یہ آپ؟ وہ لب بھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں شاہویر کو فون کر رہی ہوں، وہ مجھے آ کر لے جائے گا، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ میں پہنچاؤں گا آپ کو، شاہویر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے اپنا رخ پلٹ گیا۔ تم پہنچاؤ گے، تم جس نے خود کو گولی مارتے ہوئے میرے بارے میں سوچا تک نہیں۔ مجھ سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے جو تم پر بھروسہ کر کے اعتبار کر کے میں آ گئی۔ وہ بھڑکتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں جذبات میں بہہ گیا تھا۔ وہ پشیمان نظر آتا تھا۔ جب عزتیں ساتھ ہوں تو مرد جذباتوں میں نہیں بہتے۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اگر اجمل خان اچھا انسان نہ ہوتا، ہمارے معاشرے کے درندہ صفت مردوں کی طرح ہوتا تو کیا ہوتا؟ جانتے ہو تم میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا؟ ہوا تو نہیں ہے نا؟ وہ لب بھیج گیا۔ غصہ، ملال، دکھ، کرب، کئی جذبے بیک وقت ارتضیٰ خان پر حاوی ہوئے۔ سامنے کھڑی لڑکی کے لیے وہ جان پر کھیل گیا تھا۔ وہ تھی، اسے ہی کھٹیرے میں کھڑا کر دیتی تھی۔ تمہاری جگہ ساویار ہوتا ایسا کبھی نہ کرتا، ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔ عائش کے لفظوں سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اب تم میری بے عزتی کر رہی ہو عائش۔ تمہاری جان، تمہاری عزت میرے لیے خود سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنا چھوٹا مجھے محسوس مت کرواؤ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری یوں انسلٹ کرو۔ وہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ عائش کا ہاتھ اٹھا ارتضیٰ خان کا گال لال کر گیا۔ وہ مٹھیاں دبوچے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ضبط سے اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ جب جب تم مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کو ہی آگ لگا لوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے جذبے میرے لیے شرمناک ہیں۔ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، بھابھی ہوں تمہاری۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی ہوتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ شاہویر کو فون کر رہی تھی تم، اسے بلا رہی تھی۔ شرمناک نہیں تھا کیا وہ؟ تب تمہاری عزت نہ گھٹتی؟ وہ آگے کو ہوتے ہوئے یکدم بولا۔ عائش کی آنکھوں کی نمی گہری ہوئی، دل میں کانٹے ہی کانٹے چبھے تھے۔ وہ بے دم سی ہوتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، دیوار سے سر ٹکا دیا، آنکھیں بہنے لگی۔ ارتضیٰ خان نادم سا اس کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو عائش، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا، تم نے مجھے بے حد تکلیف دی ہے۔ تم نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں نے وہ تھام لیا۔ وہ توڑ توڑ کر اپنے لفظ ادا کر رہی تھی۔ زرد گال پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ غلط کیا، میں نے بے حد غلط کیا، میں غلط تھی۔ مجھے اپنے ماما بابا کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرے اپنے تو تھے، کبھی تو آتے۔ جب میں نے اتنا عرصہ سب کچھ سہا، کچھ صدیاں اور سہی، وہ پتھر سی بنی کہہ رہی تھی۔ عائش، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ 4 گھنٹے تم ٹرک میں ہوش و حواس گنوائے رہے، تم میرا خوف، ڈر، اذیت کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ ارتضیٰ خان کا سر مزید جھک گیا۔ اب 5 گھنٹوں بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ اس دوران میں کتنی خوفزدہ رہی ہوں، کتنی روئی ہوں، زندہ ہوئی ہوں، کتنی بار مری ہوں، تم نہیں جان سکتے۔ تم تب بھی نہیں جان سکتے تھے جب پہلی بار تم نے مجھے فون پر دھمکایا تھا۔ تمہاری موت کے جرم میں ہمیں گاڑی سے نکال کر تھپڑ دھکے سب مارے گئے۔ تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، تم میری بے بسی نہیں سمجھ سکتے۔
نکاح نامے پر سائن کرتے وقت میں کتنی خوفزدہ تھی، تم میرا خوف بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتی رہی اور وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ اس لڑکی کی اذیت سنتے ہوئے وہ مر رہا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ سہا تھا۔ تمہاری معافی مجھ پر قرض رہے گی عائش، شاید میں یہ قرض کبھی نہ اتار سکوں، مگر یقین کرو میں تمہیں لاہور پہنچا کر رہوں گا۔ وہ آہستگی سے بولا۔ اسے کسی وعدے، کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ شاہویر لاہور پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ تم لاہور پہنچ گئی ہو۔ عائش نے اس کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں اس سے یہ سب نہ کہتا تو وہ وہاں کبھی بھی نہ جاتا، یہیں رہتا، یہیں ایک گہرے گڑھے میں گر جاتا۔ ایسی آگ لگتی جو بجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پورا قبائل عزت کے نام پر اس کے مخالف ہو جاتا۔ آپ پر تہمتیں لگتی وہ الگ، سب کو یہی لگتا کہ آپ شاہویر کے لیے بھاگی ہیں، اس کے ساتھ ہی بھاگی ہیں، اور تم۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ میں نے جو کیا جسٹس کے لیے کیا۔ آپ کے ساتھ غلط ہوا، آپ میرے دوست کی بہن بھی ہیں، کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے جذبات رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ میرا اللہ میرے دل کی بات جانتا ہے، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں۔ آپ کو پانے کا خیال میں دل سے نکال چکا ہوں۔ آپ میرے لیے قابل تعظیم ہیں، مقدس ہیں، ایسے جیسے کسی مقدس غلاف کی طرح۔ زاویار کو پتہ ہے تم میرے لیے کیا جذبے رکھتے ہو۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئی۔ جذبے نہ بھی ہوتے وہ پھر بھی مجھے مار دیتا۔ یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے، اس بات کا مجھے پتہ ہے۔ آپ عزت ہیں لالا کی۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ جو بھی ہے آپ آزاد ہو جائیں گی، میری فکر مت کریں۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تم بھی بھاگ جاؤ ارتضیٰ۔ وہ عائش کی بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پہلی بار یہ مقابل اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ دل محبوب سا ہوا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے جذبوں کو سلانے لگا۔ میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ موت کے ڈر سے ہی بھاگ جاؤں۔ ایک بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے ضرور یہ بات بتاؤں گا کہ عورت دشمنی کے نام پر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہے وہ سراپا عزت ہے، جیسے میری ماں، میری بہن۔ وہ ایک دم کرہا اٹھا۔ اسے ایک دم زمر خان کی یاد آئی تھی۔ چلیے، وہ موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتے کمرے سے نکل آیا تھا۔ عائش بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل پڑی۔ اس کے قریب ایک گاڑی آن کھڑی ہوئی تھی۔ عائش ارتضیٰ کو دیکھتے گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ پہاڑ پیچھے رہ گئے، سبز پہاڑ۔ سبز بورڈ پر جہلم لکھا آ رہا تھا۔ عائش نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لوگ جہلم میں داخل ہو گئے تھے۔ سامنے لکھے بورڈ پر اب لاہور لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بورڈ پر لاہور کا فاصلہ لکھا ہوا تھا۔ گاڑی لاہور کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ 11 ماہ بعد وہ فقر سے آزاد ہو گئی۔ وہ بے یقین تھی۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔